کے دور کے اہم ترین سوالات جو پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں، جو ہمارے ذہن میں، ان کا جوابات ہم لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف. صدر صاحب، یہ بار بار اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اتنی خراب ہو رہی ہے کہ شاید آپ کو ملک میں ایمرجنسی لگانی پڑے. انتخابات کا وعدہ آپ نے کیا ہوا ہے، 2007 انتخابات کا سال ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید انتخابات پوسٹ پون ہو جائیں. آپ کے اہم جو پارٹنر ہیں، کولیشن پارٹنر ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایران پہ کوئی سچویشن ہو گئی تو الیکشن پوسٹ پون ہوگا. بار بار الیکشن پوسٹ پون ہونے کی بات، ایمرجنسی کی بات، بہت انسرٹنٹی کریٹ ہو رہی ہے. آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں الیکشن کے آئیڈیا کے ساتھ اس وقت؟ Elections will be held on time. This is my assurance to the nation. Emergency. Army will never be used. یہاں یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے and I will never use the army at all. This is not their job. They are doing their training. اپنی کر رہے ہیں اور وہیں وہ کریں گے. کوئی یہاں ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے اور نہ لگے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ اب آپ نے ایران والی بات بھی کر دی اصل میں بیچ میں. اب اس کی فال آؤٹ مجھے اگر ہوا، خدا نہ خواستہ، ہونا نہیں چاہیے کچھ بھی، اور ہم اگینسٹ ہیں کوئی اینی ملٹری ایکشن اور اینی، وہ تو ہم نے واضح طور پہ کئی دفعہ کیا ہے. بٹ اف سم تھنگ ہیپنس اینڈ اف دیر از اے فال آؤٹ ہیئر، آئی کانٹ ایون پریڈکٹ واٹ از دا فال آؤٹ. ہم نے اپنی اسٹڈیز کی ہیں، ہم نے سوچا ہے وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز فرام اینی نیگیٹو فال آؤٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول پروٹیکٹ آور سیلوز. وی ول گو فارورڈ آن دا کورس which is elections this year when the 5 years tenure of assemblies is completed. I am firmly resolved to do that and I will do it. سر، پاکستان میں کسی بھی پبلک اوپینین کا آدمی ہو، عام پاکستانی ہو، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ناؤ آن ورڈز اور آگے کا فورسیبل فیوچر تک یو ول کنٹینیو ایز دا چیف آف آرمی اسٹاف. گو کہ آپ نہیں کہہ رہے، ابھی اس بارے میں نہیں پتا ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن مین آن دا اسٹریٹ ہیز نو ڈاؤٹ واٹس ایور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ایز چیف آف آرمی اسٹاف. Yeah, I will not like to comment on this. The issue is that I have said میں کانسٹیٹیوشن نہیں وائلیٹ کروں گا. اب کانسٹیٹیوشن پڑھیں، مجھے کب تک کیا میں الاؤڈ ہوں اس حد تک میں چھوڑ رہا ہوں. Now beyond that I don't want to comment because this is اس کی بڑی implications ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس کا فال آؤٹ ہے. تو ابھی میں کیوں کہوں؟ ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. But I will follow the constitution. It is enough for the nation to know that we will follow the constitution. Internationally دیکھیں جی، دنیا کو سمجھ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی از ناٹ برٹش ڈیموکریسی اور امریکن ڈیموکریسی. We have our own constitution. We will follow our constitution. This is what any Pakistani must believe and strongly say. And that is what I am saying. I will not violate the constitution. And that is all. So I don't want to comment. Because یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اتنا ایشو بنا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی، تو اس لیے میں خاموش ہوں. سر صاحب، پولیٹیکل جو سینیریو سین ہے اس وقت کنٹری کا، اس میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. گو کہ آپ کی حکومت پہ پریشر نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ پچھلے 10 دنوں میں نظر آیا، اور اس سے پہلے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے میں نے بڑا کینلی آبزرو کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان جو اینٹی گورنمنٹ اور اینٹی جنرل مشرف ایکٹیویٹیز ہے اس سے ڈسٹینس کر رہی ہے، کلیئرلی ڈسٹینس کر رہی ہے. خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، خاص طور پہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے پہلے تو کہا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں جائیں گی، اور وہ 3 مہینے تک ایشو چلتا رہا. بٹ شی اسٹل مینٹینڈ کہ وہ جو سب سے بڑی اسمبلی آف پولیٹیشینز کی اینٹی گورنمنٹ، اس سے وہ باہر رہیں. پھر چیف جسٹس ایشو پر بھی ہم نے وہ اگریسونیس نہیں دیکھی بے نظیر بھٹو کی طرف سے جو کہ دیکھنے میں آتی رہی ہے اس سے پہلے یا آ سکتی تھی. خاص طور پہ جس دن یہ ہوا ہے انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا واشنگٹن پوسٹ میں، مگر اس میں جوڈیشل کرائسس کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا. اوور آل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اپنے آپ کو وہ جو بہت زیادہ اینٹی گورنمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس سے بڑا ڈسٹینس کر رہی ہے. اٹس ویری کلیئر، کم از کم مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آر یو ریڈی ٹو ریسیپروکیٹ؟ دیکھیں، یہ ایئر آف الیکشنز ہے 2007. ہر اسٹیٹمنٹ، ہر ایکشن کی پولیٹیکل فال آؤٹ ہوتی ہے. یہ ایشوز
بڑی پیچیدہ ہیں, سیریس ہیں. 2007 الیکشنز کے بعد سیناریو بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سیریس ہے, پاکستان کی فیوچر کا سوال ہے. پاکستان از فیس ٹوڈے بائی ملٹیفیریس ایکسٹرنل ایشوز اینڈ انٹرنل ایشوز. افغانستان, القاعدہ, طالبان, یہ وہ. تو اس لیے اس صورتحال میں اس الیکشن کا رزلٹ میں نے بتایا ہے, ماڈریٹ فورسز مسٹ ڈیفیٹ ایکسٹریمسٹ فورسز. یہ تو میں بار بار کہتا ہوں, ادروائز ہمارا فیوچر اتنا برائٹ نہیں ہوگا. یہ دس از مائی انالیسس. اس میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ الیکشنز فیئر, ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, اینڈ دس از مائی بلیف. اور یہ ابھی جو صورتحال ہے, آل پارٹیز ول کنٹیسٹ اینڈ دے ول کنٹیسٹ ایز دے آر ناؤ, وٹ ایور سچویشن دیر از. مور دین دیٹ I cannot say anything. It has such political fallouts. اس قسم کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ میں آج پہلی بار آپ نہیں کہہ رہے کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہوگا. نہیں, نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لیگل, جو بھی لیگل آسپیکٹ ہے وہ دیکھا جائے گا. اگر وہ الیکشن میں لڑنا چاہتے ہیں باہر سے, I need to find out legally. If legally it is allowed, I am not going to violate any law of the land and the constitution of Pakistan. سر صاحب, آپ نے ملٹی فیریس چیلنجز کی بات کی جو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے. اس کرائسس سے تھوڑا قبل یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے پاکستان پہ مختلف پریشرز کی ایگزامپلز نظر آئی ہیں. ایک تو میڈیا, دوسری طرف یو ایس کانگریس, نئی ڈیموکریٹک ڈومینیٹڈ کانگریس, اور اس کے ساتھ ہی مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے بھی امپورٹنٹ لوگ پاکستان کے بارے میں ڈسکوائٹ, اور ان کے اسٹیٹمنٹس جو تھے اس سے پہلے نہیں آئے. خود ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کا اسٹیٹمنٹ براہ راست پاکستان کے بارڈر کی طرف سے صورتحال کہنا, پھر نئے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں رابرٹ گیٹس, ان کا پاکستان آنا, اور پھر وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی کا پاکستان آنا, اور اسی دن یہ خبریں آنا کہ صدر بش نے ڈک چینی کے ذریعے, وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی کے ذریعے صدر مشرف کو ایک سخت پیغام بھیجا ہے. آپ ہمیں بتائیں گے وہ سخت پیغام کیا تھا, اور اس سخت پیغام کے جواب میں آپ نے کیا کہا؟ کوئی سخت پیغام نہیں تھا, اور سخت پیغام ہوتا ہے تو میں بھی کوئی نرم آدمی نہیں ہوں, کوئی ایسا سخت پیغام نہیں تھا. ایشو دیکھیں, یس آپ نے بالکل صحیح کہا, انٹرنیشنل ایک پرسیپشن میں پاکستان کے خلاف نیگیٹو فال آؤٹ, بالکل. اب میرے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ نیگیٹو فال آؤٹ دیتے ہیں جن کو ریالٹی کی سمجھ نہیں ہے, اور ہمارا کام یہ ہے, if we are worth our salt, because we have conviction in the reality of the environment. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جب بھی اسی سچویشن میں سب سے پہلا کام is to understand the environment correctly. وہاں آپ نے غلطی کی تو آپ کی اسٹریٹجی غلط اور آپ کی امپلیمنٹیشن ٹیکٹکس فالٹی, اینڈ یو ول فیل, یو ول بی ڈیفیٹڈ. میری نظر میں انوائرمنٹ کی انالیسس میں غلطی ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہے. ان دا ویسٹ, سم سرکلز ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا میڈیا, فارن میڈیا, دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ وی شوڈ بکل. I have a rationale and I am very sure of the environment, and we are in touch with the environment. None of them is in touch with the environment as much as I am, as much as our intelligence organizations, our military. So we don't have to succumb to some people sitting thousands of miles away and trying to tell us what the environment is. We are very clear of the environment, and I have a conviction کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی انوائرمنٹ کیا ہے, اور اب سمجھ آنے لگی ہے. جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ آئے ہیں, آل آف دیم, انکلوڈنگ وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی. کیونکہ یہ اتنا وہ ہو گیا کہ بھائی یہ پاکستان کر نہیں رہا ہے, پاکستان از ڈوئنگ ناٹ انف, کہ جی یہ کرو پاکستان کو, وہ کرو, نتھنگ ول بی الاؤڈ ٹو ٹیک پلیس اگینسٹ پاکستان. We will not allow any foreign agencies coming and attacking and bombing our area.
واحد ملک ہیں, سوری فار دس لانگ آنسر بٹ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, جس نے انوائرمنٹ کو اینالائز کیا ہے, جس نے پوری اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, جو ٹیکٹکس کو جہاں بھی غلطیاں ٹیکٹیکل لیول پہ ہوتی رہے, اسٹریٹجی ہماری بالکل صحیح ہے, ہماری انوائرمنٹ کی انالیسس بالکل صحیح ہے, ہماری اسٹریٹجی بالکل صحیح ہے, ٹیکٹیکل امپلائمنٹ میں گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں, دیٹ از نو پرابلم جی, یہاں لڑائی ہو رہی ہے, گولیاں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں جو آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہوتی, گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں, اس کو پھر ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں تھرو آؤٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز. وہ جرگا جو ہوا, ایکارڈ ہوا, اس کی کیا سکسیس ہوئی, ہم جو بارڈر کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ہم ریفیوجی کیمپس میں کیا کر رہے ہیں, ساتھ کیا کر رہے ہیں, طالبان کے ساتھ کر رہے ہیں. بٹ براڈلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ the environment is very, very clear, crystal clear. There are two opposing forces in Afghanistan. And I repeat, in Afghanistan, not in Pakistan. These are Afghan forces, Afghan government, and coalition forces, and United States, of course, forces, versus Taliban. And with the Taliban, Al-Qaeda also get involved. This is, but there is support from our side. This is the environment. But anyone who presumes this environment to be Afghanistan versus Pakistan, بالکل غلط, بالکل غلط. اور اگر میں نے ان لوگوں جو بھی آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں اگر آپ کی اسٹڈی یہ ہے that it is Pakistan versus Afghanistan, all coalition forces and Afghanistan versus Pakistan, تو پھر تو میں نے کہا بڑی سمپل اسٹریٹجی ہے جی, میں بتاتا ہوں آپ کیا کریں. Let us move all our forces to the border. You also come to the border. Bring all your forces. جہاں جہاں چھوڑیں سب کچھ, یہ تو سب کچھ یہاں سے ہو رہا ہے نا, بارڈر پہ لے آتے ہیں, اور پھر آپ کے ایریا میں لوگوں کو ملیشیا عام کر دیتے ہیں. یہاں سے جو جائے گا وہ لوگ خود ہی مار دیں گے انہیں, کیونکہ ماؤ کی میں ایک تھیوری گورلا وارفیئر کی وہ بڑے ہیں کہ فش جو ہے وہ گورلا کو can never exist in dirty water. Water is the population. Population صاف ہوگی, مطلب گورلا کی سپورٹ میں ہوگی, پھر وہ گورلا ایگزسٹ کرے گا. اور میں گورلا وارفیئر میں میری بھی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. وہاں اگر لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ تو بھوکے مر جائیں گے. آپ نے کھانا پینا کرنا ہے جی, جا کر لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے, پھر آپ ادھر ایکشن دکھائیں گے, ورنہ آپ کو کبھی نہیں جانا چاہیے, آپ مر جائیں گے وہاں. سو یہ تو بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے جی. But I keep telling them, don't ever do that. Because جس کو عام کرو گے وہ تمہیں ماریں گے. تو please understand. So they came on a fact-finding mission and I've told them this. And I am very confident that جو میرے سے ملتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے بات کو, اور وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. None of them challenges this theory of mine. None of them. سر آگے جا کے سمجھاتا ہے اور وہ بات آگے پھیلتی ہے. Yes, میری تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, میں کاؤنٹر یہی کرتا ہوں, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وائی از پاکستان, ہماری تو 600-700 سولجر مارے گئے, شہید ہوئے ہیں. وی آر اپ فرنٹ. آپ کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو, ہم بارڈر کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. جب ہم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. تو جب ہم پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ بارڈر کو کیسے کنٹرول کریں, کچھ نہیں بتاتے ہو. واٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ از دس. وائی از پاکستان بینگ بلیمڈ. وی آر دا اونلی ونز ہو آر ٹیکنگ ایکشن. سو وائی از اٹ دیٹ ہمیں بلیم کر رہے ہیں آپ. سفر ہم کر رہے ہیں, ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے, ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. کس نے خراب کیا؟ طالبان نے. طالبان کدھر سے؟ وہ ادھر افغانستان سے آئے, 90s میں آئے, ادھر خراب ہوا, سارے القاعدہ ادھر آ گئے, ہمارا معاشرہ خراب ہوا. اب کون؟ اب بھی وہاں ہو رہا ہے. معاشرہ کہاں خراب؟ ہمارا خراب ہو رہا ہے, کیونکہ وہی لوگ یہاں آ کر ریکروٹ کرتے ہیں. آج کل اگر 4-5 نام جو پریزیڈنٹ بش صاحب بھی جانتے ہیں, کیا نام ہے وہ, گلبدین حکمتیار وہ جانتے ہیں, ملا عمر یہ بھی جانتے ہیں, داد اللہ یہ بھی جانتے ہیں, حقانی یہ بھی جانتے ہیں. کون ہے بھائی؟ یہ افغان ہے, پاکستانی تو نہیں ہے نا. تو کیا ایشو ہے بھائی, یہ تو افغان ہے. تو یہ آ کر ہمیں خراب کر رہے ہیں, برا بھلا ہمیں مل رہا ہے. کیوں بھائی؟ تو یہ ساری مس پرسپشن ہے اور غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں. آئی ڈونٹ کیئر واٹ دا انٹرنیشنل میڈیا سیز. آئی ڈو بادر, یس, بٹ اف دے are saying something which is not the reality, I don't care. I would prefer changing their attitude
and I will change their attitude because I am on the right and Pakistan is on the right. We are saying the right thing, and I am very glad to say that commanders, अभी डेविड रिचर्ड्स साहब गए हैं यहाँ, जनरल डेविड रिचर्ड्स ऑफ ब्रिटेन, वहां जाकर उन्होंने कहा बिल्कुल पाकिस्तान सही कह रहा है, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग द राइट थिंग. ही सेड इट, एंड देयर इज ब्रिटिश फोर्सेस आर सेइंग एंड एक्सेप्टिंग दैट दिस इज द रियलिटी. यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट एक निकली है सितंबर लास्ट ईयर, उसमें रियलिटी लिखी हुई है कि द रीजन ऑफ साउथ अफगानिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 5 कमांड्स ऑफ तालिबान, एंड दीज आर, हु आर दे? दे आर द सेम पीपल हु governed Afghanistan for 6 years, 95 to 2001. Who were those Taliban? को पाकिस्तान से गए हुए थे, वो वहीं के लोग थे ना. Same people are fighting. So to put the entire blame on Pakistan is a folly. And please, आप लोग जैसे लोग, आप इस environment को आप जरा समझें. मैं I am prepared to give you a briefing, military briefing to all of you, और reality देखें. मैं कभी ये नहीं कहूंगा यहां कुछ से कुछ नहीं हो रहा है. यहां अलकायदा हमारे माउंटेन में है, एंड वी आर टेकिंग एक्शन, एंड हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चल रही है, सक्सेसेस हो रही हैं. अब सिचुएशन इज टर्निंग अराउंड, पीपल आर हेल्पिंग अस. तो यहां से सपोर्ट हमने रोकना है. हमारी गारंटी है कि हम यहां से उधर जो सपोर्ट जा रही है उसको हम रोकें, लेकिन फाइट उधर खत्म नहीं होगी. मैं इन सबको, मैंने डिक चेनी साहब की भी बता दिया, द फाइट विल नॉट फिनिश. Because the fight is there. You will have to win the battle there, the battle that is going there. I can only support you in stopping the support, but you will have to win the battle there. So this is the reality, and all of them are understanding. And the Western media better understand this reality. सदर साहब, ये जो मैसेज आपका है, जो पैगाम है आपकी, ये बात क्या वेस्टर्न कैपिटल्स में पहुंच रही है, वाशिंगटन में? और क्योंकि नाटो की अफवाज यहां पर हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा कुछ लग रहा यह है कि काफी डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है. पाकिस्तान इंटरनेशनल की फ्लाइट्स हमारे लिए बड़ी एक दर्द की बात है, बंद कर दी है यूरोपियन यूनियन ने. यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की फिशरीज एक्सपोर्ट पर नई पाबंदियां लगाई हैं, और हमें एफटीए नहीं हो पा रहा हमारा यूरोपियन यूनियन से, और हमें बड़े सीरियस अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के इश्यूज हैं. यूरोप में ये नाराजगी, और हमारे साथ जैसा कि जो मुझे बताया जा रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जैसे पीआईए को बंद किया, इसको किस लेवल पे टेकअप कर रहे हैं? हमारी डिप्लोमेसी कितनी कामयाब हो रही है इन चीजों को? वो कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट नाउ. यस, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, इंटरैक्टिंग विद यूरोपियन यूनियन. उनकी जितनी डेलीगेशंस आती हैं उससे हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए. ये जो आप पहले कह रहे थे डिक चेनी आ रहे हैं, देखिए ना, वो वहां से मिस पेलोसी आई यहाँ, जो फर्स्ट लेडी स्पीकर हैं, हिलरी क्लिंटन साहिबा आई, उनकी डेलीगेशन आ रही हैं. इससे हम तो एकदम से ये लेते हैं कि हम मुझे प्रेशराइज करने आ रहे हैं. नहीं जी, वो फैक्ट फाइंडिंग पे आ रहे हैं, और हमें बहुत खुश होना चाहिए. मैं तो हमेशा कहता हूं और आए जितने भी लोग, और मैं उनसे इसीलिए मैं घंटा घंटा मिलता हूं, और मैं यही स्टोरी बताता हूं उन्हें, एंड आई टेल देम दैट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एंड दे, जितने वो आएंगे उतने ही हम उनकी व्यूज कन्वर्ट करेंगे. अभी मैं मीडिया इंटरेक्शन कर रहा हूं, बाय द वे, इन अ फ्यू डेज, इंटरनेशनल. आई एम कॉलिंग ऑल द इंटरनेशनल. मैंने तो कहा है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कि ये इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स अखबार वालों को उनसे कहो इधर आए, जरा इंडिया वाले में बैठे हुए हैं वो भी आ जाएं, और जो अफगानिस्तान वो भी आ जाएं, एंड आई विल फेस देम अलोन, एंड आई एम गोइंग टू डू इट जस्ट इन अ फ्यू डेज. And then I'll tell them, मेरे सामने जरा बात करो, tell me what are you talking? Let me tell you what the reality is, and I will then try to modify their views. आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया. एक सवाल जो कि कौम इस वक्त पूछना जरूर चाहेगी, इस सबसे बिल्कुल अलग, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस. वी लॉस्ट टू आयरलैंड सर. हमारा वो कोच बेचारा दर्द से इंतकाल कर गया, रहलत कर गया. आप भी इस चीज को देख रहे हैं, आप शेयर करें अपनी फीलिंग्स कौम के साथ. मैं तो आई एम अ क्रिकेट लवर. मैं तो क्रिकेट पहली दफा है कि मैं देख ही नहीं रहा. आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड. और वो बॉब वुलमर इज अ वेरी गुड मैन, वाज अ वेरी गुड मैन. अब वो क्रिश्चियन है, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे. बहुत ही अच्छे इंसान थे, एंड वो जेन्युइनली कमिटेड आदमी था. वो बेचारा मेरे ख्याल में कोई दुख से, आई डोंट नो वेदर ही गॉट अ शॉक ऑफ हिज लाइफ. And I must say this team has not performed. We need to review. And well, something has happened. इसमें
آئی ڈونٹ بلیو کہ ایک دم سے اللہ کر کے شروع ہو جاؤ گے ادھر ادھر. اب وہ ہو گیا ہے. اب لیٹ اس ویل ہیو ٹو ٹیک سرٹن ایکشن اینڈ آئی ایم شیور PCB چیئرمین ول ٹیک ایکشن, بٹ the nation is utterly dejected and disappointed, and so am I. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you. صدر جنرل پرویز مشرف اہم ترین سوالات کے فرینک جوابات دے رہے تھے. جوڈیشل کرائسس, پریس فریڈم, بیرونی دنیا کا پریشر, حتیٰ کہ کرکٹ, تمام سوالات کا پیشنس سے اور تفصیل سے آپ نے جوابات سنے. آپ ہمارے اس انٹرویو کے بارے میں اپنی رائے تبصرہ دینا چاہیں ضرور لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj@geo.tv. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.